السلام علیکم، میں ہوں سلیم خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خان یوٹیوب چینل۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو میرے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہے۔ دیکھیں، ہم جھوٹ بول کے تو پیسے کمانے پہ لعنت بھیجتے ہیں، ایسے پیسے پہ جو جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے یا کسی کو دھوکہ دے کے کمایا ہو۔ اچھا، میں سیاستدانوں کے آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کا جو ماحول ہے نا، اس میں سیاستدان اتنے جھوٹے ہو گئے ہیں۔ دیکھو، یہ سیدھی سی بات ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے نا، یہ ایمان ہمیں رکھنا پڑے گا۔ یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کا ایک حکم ہے نا کہ نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول پہ ایمان لے آؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، یہ ساری چیزیں ہیں نا، اسی کے آگے یہاں آگے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دیکھو، یہ قرآن شریف میں لکھا ہے۔ ہمارے سیاستدان صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں۔ عوام کا تو میں نے 2-3 ویڈیو آپ کو بتا دی کہ ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ماشاءاللہ، کتنے ہم دیندار ہیں، کتنے ہم کردار کے اچھے ہیں۔ اچھا، ہمارے جو تھوڑے یہ اپنے کو سمجھدار لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، سیاست کر رہے ہیں، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی تعالیٰ کی لعنتیں وصول کر رہے ہیں دبا کے۔ اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کو بیوقوف بنا کے ہم سیٹ جیت جاتے ہیں، ہم وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، یا ناظم بن جاتے ہیں، یا ایم پی اے بن جاتے ہیں، یا ایم این اے بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عوام کو بیوقوف بنا کے یہ چیز یہ کر لی۔ تو دیکھو بھائی، بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے عوام کو بیوقوف نہیں بنایا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا ہے۔ چند دن کی زندگی کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو بھرپور بیوقوف بنایا ہے۔ اس کا حساب کتاب ہوگا آپ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جب تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جب تک کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا کہ میں ذری ذرہ کا حساب نہ کروں۔ تو یہ ذری ذرہ کا حساب کیا چیز ہے؟ آپ نے کیا کیا ہوگا، جو جو کیا ہوگا اس کا آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ایسی نہیں آپ جنت میں چلے جاؤ گے کہ آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، چلو یار کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو جنت میں بھیج دو، اس نے پیسے کما لیے۔ دیکھو، دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے نا، ان کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے نا، تو اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے کسی کا حق کھایا ہے نا، تو آپ کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے کسی کو بیوقوف بنایا نا، تو اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ کوئی آپ پہ بھروسہ اور ٹرسٹ کرتا ہے اور آپ اس کو جھوٹ بول کے پھر آپ بعد میں کہتے ہو کہ میں نے اس کو بیوقوف بنایا۔ ہر آدمی سمجھدار ہے، لیکن وہ بیوقوف نہیں تھا، اس نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے، آپ نے اس کو بیوقوف کہہ دیا۔ بہرحال، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، آدھی تقریباً گزر گئی ہے، آدھی رہ گئی ہے۔ ویسے تو صبح شام کا پتہ نہیں ہے کب بلاوا آ جائے، لیکن اگر ہم ایوریج عمر کی بات کرتے ہیں 65-70 سال کی، تو ہماری آدھی تو گزر گئی ہے، آدھی رہ گئی ہے، اس میں سے آدھی سونے میں گزر جائے گی۔ یہ 8-10 سال کی زندگی، بھائی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے ہمیں۔ دنیا میں رہو، دینداری بھی کرو، دنیا داری بھی کرو، لیکن جو اصول ہمیں ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ان پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں چلنا پڑے گا، نہیں تو ہم بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورت کا اب ترجمہ تو کر کے پڑھو، سورت کو ذرا پڑھو، ترجمہ کرو اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خسارے میں ہے انسان۔ آپ نصیحت حاصل کرو، خسارے میں ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ صبر کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے نا، وہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ آج کل کے ہم میں وہ صبر تو تحمل اور صبر ختم ہو چکا ہے، 0% صبر بھی نہیں ہے ہم میں۔ ہم سے اگلی جو لوگ تھے جو گزر چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دی ہوئی تھی، ہم مانگتے نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں مانگا ہے کہ یہ پروردگار ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم بولتے ہیں نہیں، اسی ٹائم ملنا چاہیے، اسی وقت ہمارا کام ہونا چاہیے، نہیں تو بس اللہ نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ دیکھو،
اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جو بیماری لائی تھی نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ دیکھو میں نے اپنے ایک پیغمبر پہ ایک بیماری لائی اور اس نے صبر کیا. یہ ہمارے لیے نصیحت کے طور پہ، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمیں دکھانے کے لیے پریکٹیکلی کہ اس نے کتنا صبر کیا. دیکھو بات یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پریشانیاں مصیبتیں اٹھائی وہ کیا تھا؟ سب پریکٹیکلی کر کے دکھایا. وہ ہمیں آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو زندگی میں ہر طرح کے موڑ آتے ہیں. ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، ہمیں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، اور دو ٹکے پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اپنا ایمان نہیں کھانا چاہیے. کسی کو دھوکہ فریب دے کے، دیکھو کسی کو دھوکہ دے کے اگر آپ زندگی میں خوش ہو نا تو مجھے کومنٹس کر کے بتائیں، میں بھی آج کے بعد سب کو دھوکہ دینا شروع کر دوں. میں سیریس کہہ رہا ہوں. کسی کو جھوٹ بول کے اگر آپ کو سکون ملتا ہے، رات کو صحیح نیند آتی ہے، کسی کا مال کھا کے، کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کے اگر آپ سکون سے سوتے ہو، سکون سے زندگی گزرتی ہے، ہنسی خوشی بغیر پریشانی کی، تو مجھے کومنٹس کر کے بتائیں، میں بھی یہی عمل کر لیتا ہوں. نہیں ہے، جھوٹ بولنے میں سکون نہیں ہے، کسی کی جگہ پہ قبضہ کرنے میں سکون نہیں ہے، کسی کو قتل کرنے میں سکون نہیں ہے، کسی کا مال کھانے میں سکون نہیں ہے. یہ سب پتہ ہے ہمیں، اس کے باوجود ہم کر رہے ہیں. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، کسی کا ناحق قتل نہ کرو، کسی کا مال نہ کھو. یہ کیوں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ بھائی یہ ہم عام انسانوں کی بھلائی کی بات ہے. دیکھو ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک نظام چلانا ہے، تو اس میں ہمیں جس چیز سے ہمیں سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمیں بتائی ہے کہ ان چیزوں میں تمہیں سکون ملے گا، ان چیزوں میں تمہیں راحت ملے گی، اور ان چیزوں میں تمہارا سکون برباد ہو جائے گا، تمہیں راتوں کو نیند نہیں آئے گی، تمہارے گھر میں پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. وہ چیزیں ہمیں واضح کر کے بتا دی. عمل کون کرتا ہے؟ ہم سوچے ذرا.